اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ۔ السلام علیکم فریگرنس آف اسلام کے پیارے دوستو، ہم امید کرتے ہیں کہ آپ سب خیر و عافیت سے ہوں گے، اور ہماری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو ہمیشہ اپنے حفظ و امان میں رکھیں۔ معزز سامعین، اگر آپ ہمارے چینل فریگرنس آف اسلام کی ویڈیو پہلی مرتبہ دیکھ رہے ہیں تو ہماری گزارش ہے کہ ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں اور ساتھ ہی لگے بیل کے بٹن کو بھی پریس کریں تاکہ فیوچر میں اپلوڈ ہونے والی مزید اسلامک اور معلوماتی ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن بر وقت ملتا رہے۔ معزز سامعین، آج کی ہماری ویڈیو کا عنوان ہے نمرود کون ہے اور کیسے اللہ تعالیٰ نے ایک مچھر کے ذریعے نمرود کو عبرتناک موت دی۔ مفسرین کا کہنا ہے کہ نمرود ایک بڑا ظالم و جابر سرکش تھا، اور دنیا اور اس کی آسائشیں اور دنیا کی لذتیں اس کے مد نظر اور اس کا محور تھی۔ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس کو خدائے واحد لا شریک کی پرستش اور عبادت کی طرف بلایا تو اس نے اپنی جہالت و گمراہی اور لمبی چوڑی امیدوں کے باندھنے کی وجہ سے کائنات کے پیدا کرنے والے اور بنانے والے خدا کا انکار کر دیا، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام سے اس بارے میں جھگڑا اور مناظرہ کیا اور اپنی ربوبیت کا دعویٰ کر دیا۔ جب ابراہیم علیہ السلام نے اس سے کہا کہ میرا رب مارتا ہے اور زندہ بھی کرتا ہے، تو اس نے کہا کہ میں بھی زندہ کرتا ہوں اور مارتا ہوں۔ پھر اس دلیل کی تشریح کے طور پر قتادہ سدی، محمد بن اسحاق وغیرہ نے یہ نقل کیا ہے کہ اس نے 2 آدمی بلوائے جن کے قتل کا فیصلہ ہو چکا تھا، تو اس نے ایک کو قتل کرنے کو حکم دیا اور ایک کو معاف کر دیا، گویا اس نے ایک کو زندہ کر دیا اور ایک کو مار دیا۔ لیکن اس کا یہ عمل حضرت ابراہیم علیہ السلام کی بات کے مقابل اور معارض نہ تھا، یہ تو بحث و مناظرہ سے ایک الگ چیز تھی، بلکہ یہ دھوکہ اور اصل بحث سے بھاگنا تھا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے تو روز مرہ کے مشاہدات اور حیوانات و انسان کو پیدا کرنے اور ان کو مارنے اور زندہ کرنے والے سایہ و خالق کے وجود پر دلیل کی تھی، اور واقعتاً ایک کرنے والے کے وجود پر دلیل ہے، کیونکہ یہ سب کسی پیدا کرنے والے کے بغیر وجود میں نہیں آ سکتے، ان کا کوئی ایسا کرنے والا تسلیم کرنا پڑے گا جو ان کا پیدا کرنے والا اور بنانے والا ہے، اور وہ اس کے حکم کے تابع ہیں، اور اسی نے ستاروں، بادلوں، ہواؤں، چاند و سورج اور بارش کو کام میں لگا رکھا ہے، جس نے تمام حیوانات اور نظر آنے والی تمام اشیاء پیدا کی ہیں، پھر وہ ان حیوانات کو مارتا ہے۔ اس لیے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس کو فرمایا کہ میرا رب تو وہ ہے جو زندہ کرتا ہے اور مارتا ہے، تو آپ کے جواب میں جاہل بادشاہ کا یہ کہنا تھا کہ میں بھی زندہ کرتا ہوں اور مارتا ہوں، تو اس کے 2 مطلب ہوں گے۔ اگر تو اس کا مفہوم یہ ہے کہ وہ واقعتاً ان چیزوں کو کرنے والا ہے تو یہ سرکشی اور عناد ہے، اور اگر اس معنی میں ہے جو قتادہ اور سدی اور محمد بن اسحاق رحمہ اللہ علیہ نے ذکر کیا ہے، تو یہ بات زیر بحث بات ہے، زیر بحث بات سے الگ ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے کلام کے ساتھ اس کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ اس طرح اس نے نہ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اصل بات کا رد کیا اور نہ آپ کی دلیل کا کوئی جواب دیا۔ اس طرح بادشاہ کا اصل بحث دربار میں موجود لوگوں اور حاضر نہ ہونے والوں پر پوشیدہ رہ سکتا تھا۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے خالق کے وجود اور نمرود کے دعویٰ کے بطلان پر ایک اور دلیل پیش فرمائی کہ بے شک اللہ تعالیٰ سورج کو مشرق سے لاتا ہے تو اسے مغرب سے لے آ، یعنی یہ سورج ہر دن کا پابند ہے کہ مشرق سے طلوع ہوتا ہے جب اس کے خالق اور چلانے والے اور اس پر قدرت رکھنے والے اس کو پابند کیا ہے، وہی معبود حق ہے اور ہر چیز کا خالق ہے۔ اگر تو زندہ کرتا اور مارتا ہے جیسا کہ تو دعویٰ کرتا ہے، تو پھر اس سورج کو مغرب سے لا کر دکھا، کیونکہ زندہ کرنے اور مارنے والا جو چاہتا ہے کرتا ہے، اس کو کسی بھی کام سے کوئی نہیں روک سکتا، وہ کسی سے مغلوب نہیں ہو سکتا، وہ ہر چیز پر غالب، ہر چیز اس کی مشیت کی پابند ہے۔ اگر تو اپنی بات میں سچا ہے تو جو میں کہہ رہا ہوں اسے کر کے دکھا،
اگر تو یہ نہ کر سکا تو پھر تو ایسا نہیں ہے جیسا کہ تیرا گمان اور دعویٰ ہے۔ اصل میں بات یہ ہے کہ تو خود اور تیرے سوا ہر شخص جانتا ہے کہ تو اس میں سے کسی چیز پر قدرت نہیں رکھتا، بلکہ تو ایک چھوٹی سی تخلیق، ایک چھوٹی سی مخلوق، ایک مچھر کے بنانے پر بھی تجھے قدرت نہیں، اور اگر تجھے وہ مچھر کوئی تکلیف دے تو اس سے اپنا بدلہ نہیں لے سکتا۔ تو ابراہیم علیہ السلام نے نمرود کی گمراہی، جہالت، کم عقلی اور اس کا جھوٹ بولنا واضح کیا، اس کے عقیدے اور دعوے کو باطل قرار دیا، اور اس کی جاہل قوم درباریوں کے سامنے اس کے فخر و غرور کا پردہ چاک کیا۔ اس لیے وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو کوئی جواب نہ دے سکا اور بالکل خاموش ہو گیا، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے کلام پاک میں اس کا ذکر فرمایا۔ ترجمہ: پس وہ کافر مبہوت ہو کر رہ گیا اور اللہ ظالم قوم کو ہدایت نہیں دیتا۔ حضرت زید بن اسلم فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اس جابر بادشاہ کی طرف ایک فرشتہ بھیجا جو اس کو اللہ پر ایمان لانے کا حکم دے، تو اس نے انکار کیا۔ اس فرشتہ نے دوبارہ دعوت دی، اس نے پھر انکار کیا۔ تیسری بار پھر دعوت دی، اس نے پھر انکار کیا اور کہنے لگا میں اپنا لشکر جمع کرتا ہوں، تو بھی اپنا لشکر اکٹھا کر۔ نمرود نے سورج نکلتے ہی اپنے لشکر اکٹھے کر لیے تو اللہ تعالیٰ نے مچھروں کی ایک فوج بھیجی جو اتنی تعداد میں تھی کہ جو سورج نظر نہ آتا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے مچھروں کی اس فوج کو نمرود کے لشکر والوں پر مسلط کر دیا تو وہ ان کا گوشت کھا گئے اور خون پی گئے، ان کی ہڈیاں ہی رہ گئیں۔ ایک مچھر نمرود کے ناک میں داخل ہوا، وہاں پہنچ کر 100 سال رہائش پذیر رہا۔ اللہ تعالیٰ نے اس حقیر سے مچھر کے ساتھ اس کو سزا دی، اس کو اس پوری مدت میں لوہے کی سلاخوں کے ساتھ پیٹا جاتا رہا، حتیٰ کہ اس طرح اللہ نے اس کو ہلاک کر دیا۔ معزز سامعین، یہ تھی ہماری آج کی انفارمیٹو ویڈیو۔ ہم امید کرتے ہیں کہ آپ کو ہماری آج کی یہ ویڈیو ضرور پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی تو اس کو لائک کریں اور زیادہ سے زیادہ شیئر بھی کریں، اور آپ سے گزارش کرتے ہیں کہ ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں اور ساتھ ہی لگے بیل کے بٹن کو بھی پریس کریں تاکہ فیوچر میں اپلوڈ ہونے والی مزید انفارمیٹو ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن بر وقت ملتا رہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔